سعادت، یہی ہدف امام کے ذریعے سے ہی تامین ہو سکتا ہے اور پورا ہو سکتا ہے۔ امام فکر اور روح کی تربیت کرتا ہے، فکر اور روح کی ہدایت کرتا ہے، شریعت کو ہر طرح کے تحریف سے بچاتا ہے، یعنی محافظ کاملا اور مکمل طور پر محافظ شریعت اور دین ہے۔ اور وہ اہداف جس کے لیے نبوت اور انبیاء کو بھیجا گیا، نبی مکرم کو بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے، ان اہداف کے پورے کرنے کے لیے امام ہی ہوتا ہے۔ ایسا وہ پورے اہداف اس وقت ہوں گے جب ایک نبی مکرم کے بعد ایک امام معصوم ہو۔ یہاں سے میں ایک اور مطلب کی طرف اشارہ کروں۔ دیکھیں مسلمانوں میں اجماع ہے اس بات کا کہ نبی مکرم کے بعد ایک امام ہونا چاہیے، اجماع ہے اس پر، بس نصب امام واجب ہے۔ خوارج اس کا انکار کرتے ہیں، خوارج کہتے ہیں کہ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے امام کی۔ باقی خوارج کے علاوہ تمام کے تمام کہتے ہیں کہ ضرورت ہے امام کی، ضروری ہے کہ امام ہو۔ اس سلسلے میں تفتازانی کے قول کا سہارا لوں گا۔ تفتازانی جو ہے وہ نصب وجوب امام کر کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ امام کا نصب کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف اس میں ہے کہ یہ نصب کرنا لوگوں پر واجب ہے، بندوں پر واجب ہے، یا اللہ پر واجب ہے۔ کس کا قول بتا رہا ہوں؟ تفتازانی کا قول بتا رہا ہوں۔ تفتازانی کہتے ہیں اصل تمام مسلمان اجماع رکھتے ہیں اس بات پر، ان کا اجماع ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ نصب امام لوگوں پر واجب ہے یا اللہ پر واجب ہے، کہتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے اس میں۔ اور وہ جو وجوب ہے، وجوب عقلی ہے یا شرعی ہے؟ یعنی جو آپ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، عقل کی دلیل کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ یا شریعت میں ایسی کوئی چیز آپ کو ملی ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں مذہب اہل سنت اشاعرہ کا مذہب یہ ہے کہ نصب امام لوگوں پر واجب ہے، بندوں پر واجب ہے، اور یہ وجوب سمعی ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ نصب امام لوگوں پر واجب ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ کا یہ فرمان، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ کہتے ہیں کہ اسی لیے لوگوں نے نصب امام کو دفن رسول پر مقدم کیا۔ دیکھیے یہ ایک بات تھی جو پہنچانا ضروری تھی۔ ہمارا نظریہ کیا ہے شیعہ امامیت کا؟ ہم نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نصب امام واجب ہے، اور یہ وجوب عقلی ہے، یعنی حکم عقل کے ذریعے سے ہے۔ باقی جو شریعت میں دین میں چیزیں آئی ہیں وہ تائید کر رہی ہیں اسی حکم عقل کے لیے، مؤید ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا ان کو کہتے ہیں دلیل ارشادی ہیں ان ادلہ عقلی کی طرف، اور یہ اللہ پر واجب ہے، کیونکہ جس دلیل کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ نبوت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اللہ انسان ذات کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجتا ہے، اسی دلیل کے مطابق ہم بھی کہتے ہیں کہ نصب کرنا امام کا بھی اللہ کا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ کیوں؟ جس طرح نبوت عہد الہی ہے، الہی منصب ہے، اسی طرح امامت بھی الہی منصب ہے۔ اس آیت کو آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، البتہ اس آیت کو یہ بھی ذکر کرتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ بس منصب امامت ہے نا، منصب امامت کون سا ہے؟ کیا کہتے ہیں اللہ؟ لا ینال عہدی، عہد یا متکلم ہے، عہد مضاف ہے یا متکلم کی طرف ہے، یعنی میرا عہدہ، میرا منصب، جب عہد الہی ہے، اللہ کا عہد ہے، تو اللہ کے عہد کے لیے کسی اور کے انتخاب اور انتصاب اور تعیین کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ بس چونکہ عہد الہی ہے، خود اللہ جس طرح تمام انسان اگر
جمع ہو جائیں کہ کسی ایک کو نبی کے عنوان سے معرفی کریں اور کہیں کہ یہ ہم نے اس شخص کو نبی بنا دیا ہے، چن لیا ہے، جس طرح یہ باطل اور غلط ہے، اسی طرح اگر تمام انسان مل کر ایک شخص کو اپنے لیے امام چن لیں تو بھی چونکہ منصب الہی ہے اس لیے ان کا یہ چننا غلط ہو جائے گا۔ جس طرح وہ منصب الہی ہے یہ بھی منصب الہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں بھی اللہ کی بات چلے گی، یہاں بھی اللہ کی بات چلے گی۔ وہاں بھی اللہ کی نافرمانی کرنا کفر ہے، یہاں بھی نافرمانی کرنا۔ لیکن یہ تفتازانی کا جو قول تھا وہ شرح العقائد النصفیہ میں صفحہ نمبر 139 میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم کسی کتاب کی طرف لوٹتے ہیں جو اس کتاب میں ہے کہ دیکھیے منصب امامت بہت عظیم منصب ہے۔ یہ ابراہیم خلیل کو اللہ نے نبوت رسالت کے بعد ایک امتحان کے ذریعے سے یہ منصب عطا کیا ہے۔ یعنی خلیل پہلے ہیں، نبی پہلے ہیں، رسول پہلے ہیں، اس کے باوجود کہ یہ تمام خلت کا منصب ہے اور یہ رسالت کا منصب ہے، نبوت کا منصب ہے، اس کے بعد امتحان ہو رہا ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کی صورت میں ایک منصب دیا جا رہا ہے ابراہیم کو جس کا نام ہے امامت۔ کہتے ہیں یہ امتحان بھی ایک نہیں تھا، متعدد امتحانات تھے اس کے بعد۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے جب یہ تقاضا کیا اللہ سے تو اللہ کی جانب سے اسے یہ جواب ملا، ہرگز ظالم اور گناہگاروں کو یہ میرا منصب نہیں ملے گا۔ آیت یہی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، پھر اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر لکھی ہوئی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے رب نے، ابراہیم کے مالک نے، ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم سے کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم ان کلمات کو مکمل طور پر کامل کیا اور اس امتحان سے کامیاب باہر آئے، قال، تو بارگاہ پروردگار میں عرض کی انی، قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور یہ فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم چونکہ آپ امتحان سے کامیاب ہو چکے ہیں، اب آپ کے ایک انعام کی صورت میں آپ کو منصب دے رہا ہوں جس کا نام ہے امامت۔ بالتحقیق میں قرار دے رہا ہوں تجھے تمام لوگوں کے لیے امام۔ قال، اب یہاں ابراہیم کا قول ہے، حضرت ابراہیم نے عرض کی بارگاہ پروردگار میں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ منصب امامت میری ذریت میں بھی ہوگا۔ قال، اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کسی بھی ظالم کو الی یوم القیامت میری طرف سے یہ میرا عہد اور منصب نہیں پہنچے گا۔ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر منصب امامت کے ظاہری حکومت کا نام ہوتا تو ابراہیم کے لیے اتنا اہتمام نہ کیا جاتا۔ نبوت کے بعد یہ مسائل کیونکہ وہ پہلے حاصل ہیں اسے، تو بس صرف اور صرف حکومت ظاہری میں منصب امامت کو خلاصہ نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو صرف خلاصہ کرتے ہیں منصب امامت کو حکومت ظاہری میں، تو اس آیت کی صحیح تفسیر ممکن نہیں ہے آپ کے لیے۔ آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، معتقد ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں، اولو العزم، نہ ہر نبی، تمام اولو العزم نبی جو ہیں مقام امامت رکھتے تھے۔ دیکھیں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ہر نبی کو منصب امامت ہے، نہیں، یہ نہیں ہے، اس طرح ہر نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ نبی جو صاحب شریعت ہے، وہ نبی جو اولو العزم ہے، اس کے لیے ہے۔ بس اولو العزم میں جتنے نبی ہیں وہ اولو العزم 5 ہیں نا، ان کے لیے ہے کہ وہ امام بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ وَإِلَّا تمام کے لیے اگر کہیں تو یہ امتحان کا سلسلہ کیا ہے، ابراہیم کو اس وقت کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ تو پھر یہ آیت کا صحیح مفہوم ہی نظر نہیں آئے گا، صحیح آیت اب مطلب ہی نہیں ہے۔ بس
یہ کہیں کہ اولو العزم انبیاء جس طرح یہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اولو العزم نبی امام بھی ہوتا ہے, رسول بھی ہوتا ہے, نبی بھی ہوتا ہے. خوب اچھا, تمام انبیاء جو اولو العزم ہے وہ مقام یہ رکھتے تھے, اور یہ تمام کے تمام انبیاء جو ہے اپنے رسالت جو تھی وہ پیش کرتے تھے, اور عمل میں اس کو اپنے اہداف جتنے تھے اس کو پہنچاتے ہیں. رہبر اور لیڈر تھے, معنوی اعتبار سے بھی, ظاہری اعتبار سے بھی, مادی اعتبار سے بھی, معنوی اعتبار, تمام لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے کامل طور پر. خصوصاً نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے آغاز سے مقام امامت اور رہبری کو رکھتے تھے. وہ یہ رہبری اس کی تھی, اور ان کا کام ابلاغ فرمان الہی صرف نہیں تھا. یعنی آپ کہیں کہ پیغمبر کا صرف اور صرف یہ کام ہے کہ اللہ کے فرامین کو لوگوں تک پہنچائے, نہیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جو منصب امامت ہے, رہبری ہے, روحانی رہبری, معنوی رہبری, باطنی رہبری, ظاہری رہبری, تمام لحاظ سے. لہذا نبی مکرم نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, خاتم النبیین بھی ہیں, امام بھی ہیں, اور رہبر ہیں تمام معنی میں. لہذا کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد خط امامت جو ہے وہ ذریہ پیغمبر میں ادامہ پائے گا. یعنی یہ جو خط ہے اسٹاپ نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے, منصب نبوت ختم ہے, وہ خاتم النبیین ہے, لیکن اہداف نبوت ختم نہیں ہوئے, وظائف نبوت ختم نہیں ہوئے. وہ وظائف جو رسول اللہ کے تھے ان وظائف کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ذریت رسول ہے, جن کو اہل بیت عصمت و طہارت کہا جاتا ہے. ائمہ اہل بیت عصمت و طہارت وہ ہیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے امام عصر تک ہیں. کہتے ہیں کہ جو تعریف ہم نے امامت کے مسئلے میں کی جو اوپر گزر چکی, اس سے واضح اور معلوم ہو رہا ہے کہ اس مقام تک پہنچنا بہت دشوار ہے, بہت سنگین ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ منصب عظیم ہے, منصب سنگین ہے, شرائط بھی اس کے لیے سنگین ہونی چاہیے. لہٰذا یہ ایک عبارت کہہ رہے ہیں کہ از ہے سے تقوی, لفظ تقوی یہاں استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. پھر بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ تقوی حد عصمت تک, تو اسے سب سے پہلے کہہ دیں وہ معصوم ہونا چاہیے. وہ تقوی جو پھر تفسیر کیوں کر رہے ہیں اس طرح واضح لفظوں میں, جس طرح تمام علماء اور بزرگان لکھتے ہیں کہ معصوم ہونا چاہیے. عصمت کہتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, اور تمام معارف اور دستورات دین اور لوگوں کے شناخت کے اعتبار سے ان کی ضروریات کے ہر زمانے میں وہ کامل اور اکمل انسان ہونا چاہیے. لہذا دوسرے لفظوں میں یہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ شرائط جو ہیں وہ عام شرائط نہیں ہے کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ مجتہد ہونا چاہیے, شجاع ہونا چاہیے وغیرہ ذالک. میں اس کے سلسلے میں سراج الدین, قاضی سراج الدین ارموی جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, اس کے قول کو یہاں رکھ کے صفات الائمہ 9 امام کی 9 صفات ہیں. نمبر 1 ان یکون مجتہدا فی اصول الدین و فروعہ, اجتہاد مجتہد ہونا چاہیے فروع اور اصول الدین میں. نمبر 2 ان یکون ذا رأی و تدبیر, صاحب رأی اور تدبیر ہو. نمبر 3 ان یکون شجاع. نمبر 4 ان یکون عادلا, عادل ہونا چاہیے. نمبر 5 ان یکون عاقلا. نمبر 6 ان یکون بالغا. نمبر 7 ان یکون مذکرا. نمبر 8 ان یکون حرا. نمبر 9 ان یکون قرشیا یا قریشیا. البتہ یہاں میں نے جیسا لکھا ہے یہ 9 شرائط ہیں. قاضی سراج الدین اور اموی یہ لکھتے ہیں. تفتازانی جس کا ابھی میں ذکر کر چکا ہوں, بہت بڑے متکلم ہیں اہل سنت کے, وہ 11 شرائط بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان یکون مکلفا, یہ دوسرے لفظوں میں تعریض ہے کہ جو مکلف نہیں ہے وہ امام نہیں بن سکتا. یہ شیعہ نظریے کی تعریض کر رہے ہیں کہ جب بالغ ہونا چاہیے,
کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ منصب بلوغ کے ساتھ مربوط نہیں ہے، قبل از بلوغ بھی اللہ جسے چاہے یہ منصب عطا کرتا ہے، اور قرآن میں اس کے بہت شواہد ہیں۔ آپ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، میں اسی پہ رد کر رہا ہوں تھوڑا سا مکلف ہونے پر، دیکھیے، اور جو اس نے کہا بالغاً، جو گزشتہ شرط میں بھی قرمبی نے کہا کہ ان یکون بالغاً، بالغ ہونا چاہیے، نہیں، بلوغ شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے آئیے ہم حضرت عیسیٰ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے لیے واضح لفظوں میں ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام جب وہ حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف کہ جو کچھ پوچھنا ہو اس سے پوچھے، تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسی گفتگو کریں اس سے جو بچہ ہے ابھی گہوارے میں موجود ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنا تعارف کروایا، جانو میں کون ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لہذا روز اول سے عیسائیت کے بعد میں آنے والے نظریے کی تردید کر دی، خط بطلان کھینچ دیا کہ مجھے ابن اللہ نہ سمجھنا، میں عبد اللہ ہوں۔ انی عبد اللہ وآتانی الکتاب، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب منصب نبوت بچپن میں گہوارے میں اللہ عیسیٰ کو عطا کر سکتا ہے، تو کیا منصب نبوت عیسیٰ کے امام کے لیے نہیں عطا کر سکتا؟ عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تمام فوق تواتر روایات ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام امام عصر علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو بس بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اور آئیے ذرا ہم حضرت یحییٰ کے بارے میں، وہاں بھی یہ ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یا یحییٰ خُذِ الْکِتاب، آیت دیکھیے آپ، اور بہت ساری آیات اسی مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ اصلا ضرورت نہیں ہے کہ منصب الہی رکھنے والا شخص بالغ ہو، مسلمان ہو۔ یہ تو اصلا یہ جو شرائط بیان کی جا رہی ہیں، بہت ساری شرائط تو اصلا محدود ہے، اس سے خارج ہیں کہ اس کو انہوں نے شرط قرار دیا جائے۔ عادل ہونا چاہیے، مسلمان ہو، مکلف ہو، مسلمان ہو، عادل ہو، حر ہو، مذکر اور مجتہد ہو، شجاع ہو، صاحب رائے ہو، سمیع اور بصیر ہو، ناطق ہو، قریشی ہو، وغیرہ ذالک۔ یہ شرائط ہیں، کس کی شرائط ہیں؟ جو تفتازانی بیان کر رہے ہیں امام کی۔ اور اسی طرح آخر میں اسی تفتازانی کو کہا فَإِن لَمْ يُوجَدْ مِن قُرَيْشٍ مَنْ سَيَجْتَمِعُ هَذِهِ الصِّفَاتِ، یا تجتمع ہونا چاہیے، اللہ یجتمع لکھا ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسا شخص نہ پایا جائے جس میں یہ شرائط معتبر جمع ہو جائیں، تو کس کو ولی بنایا جائے گا؟ ولی کنعانی، تو یہ منصب اور یہ مقام کنعانی کے حوالے کیا جائے گا۔ کنعانی، کنعانی نہیں، کائن کے ساتھ نہیں، کنعانی۔ کہتے اگر وہ نہ پایا جائے فرجل من ولد اسماعیل، تو ذریت اسماعیل سے کسی ایک کو۔ فَإِن لَمْ يُوجَدْ، اگر یہ بھی نہ ملے تو فرجل من العجم، تو اگر یہ رجل من العجم ہے تو وہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام روایات جس میں قریشی ہونے پر انہوں نے تاکید کی ہے وہ بے معنی ہو جائے گی۔ کیا رسول اللہ کو یہ نعوذ باللہ علم نہیں تھا کہ اگر یہ نہ پایا جائے تو یہ ہونا چاہیے؟ اور پیغمبر کا یہ کہنا کہ قریشی ہی ہونا چاہیے، یعنی یہ درواقع بتا رہے ہیں کہ ہے قریشی، ہمیشہ ہے، ہوگا، یہ نہیں کہ نہ پایا جائے تو یہ، تو پیغمبر کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے۔ یہ عبارت شرح المقاصد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271 پہ ہے۔ فضل ابن روزبہان کہتے ہیں کہ امامت کے لیے شرائط جو ہے یکون مجتہداً، وہی عبارت جو پہلے تھی، فی الاصول والفروع۔ دوسرے نمبر پر ذا رأی ہو، بصیرت رکھتا ہو، تدبیر حرب کی اور ترتیب جیوش کی، شجاع ہونا چاہیے، مجتہد ہو، وغیرہ ذالک، بہت ساری اسی طرح کی شرطیں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں امامت میں شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط عصمت ہے، جو عمدہ ترین شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط
نص ہے، یعنی منصوص من عند اللہ امام ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ امام جو ہو وہ افضل ہو۔ چوتھی شرط کہ وہ اعلم ہو۔ ہم شجاع نہیں کہتے، ہم اشجاع کی قید کے قائل ہیں۔ امام کو اشجاع ہونا چاہیے، نہ شجاع۔ امام کو اعلم ہونا چاہیے، نہ مجتہد۔